بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ایک کے بعد ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں اور زلیخا کا عشق پختگی کی کن حدوں تک چلا گیا، اور عشق اصل میں ہوتا کیا ہے۔ کیا یہ عشق ہے جو آج کل گھر گھر گلی گلی میں ہو رہا ہے؟ عشق کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی تاکہ اس حسین جال سے بچ سکیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مصر کی عوام اچانک کیوں بھڑک گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق مصر پر فراوانی نعمت کے دروازے کھلتے چلے گئے، بارشیں زمین کو سرسبز و شاداب کرنے لگیں، خوب فصلیں پیدا ہوئی، اور یوسف علیہ السلام خود پورے مصر کے چپے چپے پر گئے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کام کا جائزہ لیا، اور لوگ بھی بہت خوش اور حیران ہوئے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ بہت ہی نظم و ضبط اور خوشی سے عوام کی اکثریت نے اپنی آمدنی کا 5% حصہ دے کر اس کی سند وصول کی تاکہ ثبوت بھی رہے اور ان کو قحط کے زمانے میں اس کا بدلہ بھی ملے، کوئی بے انصافی نہ ہو۔ لیکن کچھ منفی خیالات رکھنے والے لوگوں نے کاہنوں کی بات مان کر گندم انہیں دے دی۔ دوسری طرف زلیخا کا عشق عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد زلیخا کے لیے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ بے شمار ملازمین کو تنخواہیں دے پاتی، لہٰذا چند ایک کے سوا سب کی اجرت دے کر فارغ کر دیا، اور جو انتہائی غریب غلام تھے انہیں اپنی زمینیں کاشتکاری کے لیے بخش دیں۔ غلاموں کی بے انتہا خوشی کو دیکھ کر زلیخا بھی یہ سوچ کر خوش اور مطمئن ہوئی کہ عاشق کو بھی معشوق کے ہی رنگ میں ڈھل جانا چاہیے۔ اگر یوسف محتاجوں کا خادم ہے تو میں کیوں نہ ہوں؟ اگر یوسف کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تو زلیخا کو کیوں چاہیے ہوگا؟ پھر وقتاً فوقتاً یہ ہونے لگا کہ تمام محافظین کے جاتے ہی کبھی گودام سے قیمتی اشیاء چوری ہو جاتی، تو کبھی کوئی زلیخا کے تمام قیمتی لباس لے جاتا، تو کبھی کوئی زیور لے جاتا۔ یوں آخری بے لوث محافظ سپاہی نے بھی تنگ آ کر زلیخا کو چھوڑ دیا، لیکن زلیخا کو کسی کے بھی جانے سے، دولت، ہیرے جواہرات چوری ہونے، کسی بھی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اب اس کا عشق اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی ذات یوسف کی ذات میں فنا ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنا محل بھی محتاجوں کو بخشنے کے لیے سوچ رہی تھی، اور یہی سچا عشق ہوتا ہے جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسف کی ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ کاہنوں کے پاس ذخیرہ گندم کو 5 سال گزر چکے تھے کہ اچانک ایک دن گودام چیک کیا تو پتہ چلا کہ گندم سڑ سڑ کر اتنی بری ہو گئی ہے کہ جانوروں کے کھانے کے بھی قابل نہیں رہی، چوہے، کیڑے مکوڑے سب کچھ۔ اس بات نے کاہنوں کو خوفزدہ کر دیا کہ عوام اور بادشاہ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گندم کو دریا میں ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف بادشاہ اور یوسف کے نگران ان تمام لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے جن لوگوں نے گندم کاہنوں کو دی تھی۔ تمام کاہن خوف سے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ ہمیں قتل و غارت سے بت پرستی کو ختم کرنے کے بجائے کاہنوں کی گندم خراب ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ خدا نے چاہا تو بت پرستی خود اپنی موت مر جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب کاہنوں کے خلاف ہو گئے اور نعرے لگانے لگے۔ اب کاہنوں کو امید کی بس ایک ہی کرن نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر 5 سال میں ہماری گندم اتنی خراب ہو چکی ہے تو 7 سال میں یوسف کی گندم کتنی خراب ہو جائے گی، اور پھر عوام ان کا کیا حشر کرے گی۔ یہ سوچ کر سب کاہن بہت خوش ہو گئے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا، اور اسی طریقے کے مطابق انہوں نے گندم کو محفوظ کیا تھا،
اور جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، نہ تو وہ کبھی ہارتا ہے اور نہ ہی ناکام اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کریں۔